السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد وعلیکم السلام۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون اور ان کی قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اور مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، لہذا تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میرے ساتھ بھیج دو، تاکہ بنی اسرائیل اپنے اصل وطن شام میں جا کر اپنی پرسکون زندگی گزار سکے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اگر تو واقعی ہی تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو اسے پیش کر، اگر تو سچا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دو معجزات آپ کو عطا کیے گئے تھے، ایک تو لاٹھی کا معجزہ تھا اور دوسرا سفید ہاتھ کا معجزہ تھا۔ تو آپ نے اپنی لاٹھی نیچے پھینک دی تو یک وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی بغل سے اپنا ہاتھ نکالا جو خوب روشن اور چمکتا ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزات اور نشانی کا تقاضا کیا، تو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں معجزات اور نشانیاں دکھا دیں تو اب وہ ایمان لے آتے، لیکن فوراً انہوں نے پینترا بدلا، اور بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بڑا ماہر جادوگر قرار دے دیا، اور ان کے اوپر یہ تہمت لگائی کہ تم ہماری حکومت ختم کرنا چاہتے ہو اور تم بڑے جادوگر ہو، جادو کے زور پر تم ہماری حکومت ختم کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جادو کا دورہ تھا، بہت زور تھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جادو کرتے تھے، جادو کے پیشے سے وابستہ تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزہ کو بھی جادو ہی قرار دے دیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، اللہ فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، قال الملأ کہا سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم کے، جو فرعون کے گرد درباری موجود تھے، اس کے دربار کے اندر موجود تھے، وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، لساحر علیم بہت بڑا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے، تمہاری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فماذا تأمرون، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کوئی ماہر جادوگر ہے جو تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، اب ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ قالوا، وہ کہنے لگے ارجہ و اخاہ، مہلت دے دو اسے اور اس کے بھائی کو، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو بھی لے کر گئے تھے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور ان کو بھی نبوت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دے دی، جس طرح کہ سورہ طٰہ میں اللہ فرماتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ تو میرا ایک وزیر بنا دے، میرا ایک معاون بنا دے، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے، اشدد بھی عذری، اس کے ساتھ میرے کندھے کو مضبوط کر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نبوت عطا کر دی، اور ان دونوں سے کہا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ آپ دونوں جو ہو فرعون کے پاس جاؤ اور اسے نصیحت کرو، ہو سکتا ہے وہ نصیحت کو مان لے۔ پھر آگے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے جب گفتگو کرنی ہے تو نرم گفتگو کرنی ہے، قولاً لینا، نرم گفتگو کرنی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری نرم گفتگو کی وجہ سے وہ کچھ نصیحت پکڑے۔ تو انہوں نے یہ دونوں معجزات دیکھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ ارجہ و اخاہو، یہ اصل میں ہا ضمیر ہے، لفظ ہے ارجی، اور اس کے اندر مختلف قراءات ہیں، ارجہ یا ارجہی، ارجہو، اس طرح کر کے مختلف اس کے اندر 6 قراءات ہیں۔ تو مہلت دے دیں اس کو بھی، وہ اخاہو، اور اس کے بھائی ہارون کو بھی، ان کو کچھ ٹائم دیں، مہلت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، وہ ارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دے، تو بھیج دے فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، ہرکارے، لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، مختلف شہروں کے اندر ہرکارے بھیج دے جو ہر بڑے جادوگر کو اکٹھا کر کے لے آئے۔ اب چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جادوگر ہیں، تو جادو کا مقابلہ ہم جادو سے ہی کر سکتے ہیں، لہذا ہم بہت سارے جادوگر اکٹھے کر لیتے ہیں، ماہر جادوگر اکٹھے کر لیتے ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو ہم شکست دیتے ہیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، ہاں، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، آپ شہروں میں ہرکارے بھیج دیں، حاشر اکٹھا کرنے والا، اکٹھے کرنے والے، لوگوں کو جمع کرنے والے، تو اس کو ہرکارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا تو کا، وہ تیرے پاس لے آئیں، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو، وہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ تو فرعون نے ایسے ہی کیا، مختلف شہروں کے اندر اس نے اپنے ہرکارے بھیجے اور جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ تو جادوگر جب فرعون کے پاس آئے، تو جادوگر چونکہ دنیا کے طلبگار تھے، اور وہ جادو انہوں نے سیکھا ہی اسی لیے ہوا تھا کہ جادو کے ذریعے دنیا کما سکیں، جس طرح آج بھی بہت سارے جادوگر لوگوں کو جادو کر کے دیتے ہیں اور ان سے بڑی بڑی فیسیں بٹورتے ہیں، ان کو خیر خواہی سے یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، حالانکہ جادو کفر ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جادو بہت عام ہے، لوگ کفر کر رہے ہیں، اور جادو کے ذریعے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان دنگا فساد، خاندانوں کے اندر لڑائیاں، اور مختلف قسم کے ان کے حربے ہیں، طریقے ہیں۔ تو جادوگر جب فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، سوچا انہوں نے کہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چنانچہ انہوں نے فرعون سے اجرت کا مطالبہ کیا کہ اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا اجرت ہے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور بہت سارے جادوگر آئے فرعون کے پاس۔ اب مختلف روایات کے اندر ان کی مختلف تعداد بیان کی گئی ہے،
بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، لیکن بہرحال یہ ایک مبالغہ ہی لگتا ہے۔ تو اس کے برعکس چونکہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ تعداد ہی بیان کی جا سکتی ہے کہ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ وجاء السحرۃ فرعون، تو جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ قال، اور کہنے لگے، ان لنا لاجرا، ہمارے لیے کیا اجرت ہوگی، ہمارا کیا معاوضہ ہوگا، ہمارا کیا انعام ہوگا، یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا، ہمارا معاوضہ کیا ہوگا۔ قال، تو فرعون کہنے لگا، نعم، ہاں تمہارا معاوضہ بھی ہوگا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ تو جادوگروں کو چونکہ اپنے جادو کے اوپر اعتماد تھا، اور انہیں تو پورا یقین تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جو بھی پیش کریں گے وہ جادو نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ تو فرعون نے کہا کہ صرف اجرت ہی نہیں، اجرت بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم میرے قریبی جو میرا حلقہ ہے اس میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ والسلام سے کہنے لگے، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی ان کو بڑا اعتماد تھا، اما ان تلقیا، یا تو ڈال، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ہی پہلے اپنا جادو ڈالیں، یعنی پہلے تو اپنا کرتب دکھا یا جادو دکھا، اس کے بعد پھر ہم دکھاتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ والسلام چونکہ اللہ کے رسول تھے، انہیں اللہ کی تائید کا پختہ یقین تھا، اور انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ جو معجزہ اللہ ظاہر کرتے ہیں، جادو پر وہ غالب آ جاتا ہے۔ جادو جو ہے وہ چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتا، لیکن معجزے کے اندر چیز کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ فلما القوا، تو موسیٰ علیہ والسلام کو تو چونکہ یقین تھا، اس لیے انہوں نے بلا خوف اور بلا ڈر کے کہا کہ چلو پہلے تم دکھاؤ جو تم دکھانا چاہتے ہو۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جادوگروں کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ والسلام جو چیز ڈالیں گے لوگ اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جب ہم پھینکیں گے تو ہمارا چونکہ زیادہ چیزیں ہوں گی تو اس کا لوگوں کے اوپر زیادہ روک پڑے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ والسلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اپنا جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں، اور اس کے بعد پھر میں لاٹھی کو پھینکوں گا، اور اللہ تعالی اس کو سب پر غالب کرے گا۔ پہلے ان کو کہا کہ تم پھینکو تاکہ لوگ ان کی حقیقت کو بھی دیکھ لیں، اور موسیٰ علیہ والسلام کی حقیقت کو بھی دیکھ لیں۔ قال القو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینکو، تم کیا پھینکنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے کچھ چیزیں پھینکی، رسیاں اور لاٹھیاں، تو انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکی، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کا مطلب یہ کیا ہے کہ حقیقت میں وہ چیز نہیں بدلی تھی، صرف لوگوں کی آنکھوں پر جادو تھا، لوگوں کو محسوس ایسا ہوتا تھا۔ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، واسترہبوہم، اور انہیں ڈرایا۔ انہوں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں وہ ایسے محسوس ہونے لگیں کہ جیسے سانپ ہوتے ہیں، جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں، وہ ایسے محسوس ہو رہی تھی۔
وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ اپنی طرف سے بہت بڑا جادو لے کر آئے، چونکہ بڑے بڑے جادوگر تھے اس لیے اپنی طرف سے وہ سب سے بڑا جادو جو ان کا تھا وہ لے کر آئے، بڑا جادو لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، جب انہوں نے اپنا جو کچھ بھی تماشا اور شوبدہ بازی اور جادو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القِ عصاک، کہ تو بھی اپنی لاٹھی پھینک دے، تو بھی اپنی لاٹھی پھینک دے۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ، پس دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب کہ مجمل ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا بن کر تلقفو، نگلنے لگی، یا اژدہا بن کر نگلنے لگا، ما یافکون، جو بھی وہ جادو کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے جتنی بھی لاٹھیاں اور جتنی بھی رسیاں پھینکی تھیں جو سانپ بن کر، محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اس نے ان لاٹھیوں کو اور ان رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اور یہ حقیقت میں وہ نگل رہی تھی، حقیقت میں ان رسیوں کو اور لاٹھیوں کو یہ جو اژدہا بنا تھا یہ نگل رہا تھا۔ تو اب یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ جادوگروں کو بات سمجھ آ گئی، کیونکہ ان کو اپنے جادو پر پورا یقین تھا، اور وہ جادو کی ایک ایک جزی سے اور ایک ایک منتر سے آگاہ تھے، اور وہ جادو کی حقیقت سے بھی واقف تھے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہوتے، نبی نہ ہوتے، تو پھر ان کا جادو تو وہاں پر نہیں چلنا تھا، کیونکہ آگے بہت بڑے بڑے اور زیادہ جادوگر تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھینکی ہوئی لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن کر ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گئی، نگل گئی، تو ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر کے ہر چیز کو کھا پی جائے اور نگل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو وہاں پر حق ثابت ہو گیا، بالآخر وہاں پر حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا، کیونکہ حق جو ہے کوئی بھی تخیل یا شعبدہ بازی اور جادو وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حق آخر غالب آ کر رہتا ہے۔ تو جادوگر چونکہ اپنے فن کی حقیقت کو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پہ پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی ہی اللہ کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے یہ سب اللہ کی مدد سے ہی معجزہ پیش کیا ہے۔ اور معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے، جو انسان کے بس سے اوپر ہو، انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ فواقع الحق، تو وہاں پر بالآخر حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا، وبطل اور باطل ٹھہرا، ما كانوا يعملون جو وہ کرتے تھے۔ تو جب ان کو بات سمجھ آ گئی تو فوراً پھر وہ فغلبوا ہنالک، وہ وہاں پر مغلوب ہو گئے غالب آنے کی بجائے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ آئے، ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ آئے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور گرا دیے گئے تمام جادوگر ساجدین، سجدے میں۔ تو یہاں پہ القیہ کا لفظ ہے، گرا دیے گئے، یعنی اللہ نے ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے، بے اختیار سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرتے ہی انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اعلان کر دیا، قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، تمام جہانوں کے رب پر۔ اب چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تو رب العالمین سے یہ شک و شبہ ہو سکتا تھا کہ فرعون سمجھتا کہ شاید یہ مجھے رب العالمین کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے اس کی وضاحت کر دی،
رب موسیٰ و ہارون، وہ رب العالمین جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا، مقابلہ ہوا، اور پھر بہت سارے لوگوں نے اس مقابلے کو دیکھا، تو فرعون کے لیے یہ بڑا حیران کر اور تعجب خیز معاملہ تھا۔ اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوجا، تو اس نے جادوگروں کے اوپر تہمت لگا دی اور کہنے لگا کہ یہ تم سب کی آپس میں ملی بھگت ہے، تم سارے جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہو، اور یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، تم مل کر جو ہے ہمیں اپنی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہو۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا آمنتم بھی، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر، بے شک یہ تو کوئی سازش ہے، مکر تموہ، جو تم نے سازش رچائی ہے، فی المدینتی، شہر میں، تم سب نے مل کر یہ سازش کی ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، فسوف تعلمون، ان قریب تم اس کا نتیجہ جان لو گے۔ پھر وہ دھمکی پر اتر آیا، جب مقابلے کے میدان میں ہار گیا تو دھمکیوں پر اتر آیا، کہنے لگا لأقطعن، میں ضرور کاٹوں گا، لأقطعن، یہ لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، لأقطعن، میں ضرور بھی ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، و ارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ثم، پھر لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو سولی پر بھی چڑھا دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اگر تو ہمیں سولی پر چڑھا دے گا تو ہم تو اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، اور ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہتر ہی معاملہ کرے گا۔ تو ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، اور تو نے بھی وہاں ہی آنا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہر کسی کو موت تو آنی ہی آنی ہے، تو اگر ہم اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان لا کر ہم موت کا شکار ہوں گے تو یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، اور تو نہیں ہم سے انتقام لے رہا، الا مگر اس لیے، ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جاءتنا، جب وہ نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، یعنی یہ جو ہمارے اوپر اب سختیاں کرنے لگا ہے، ہمیں صبر عطا کر، کہیں ہم ایمان کے اندر ڈگمگا نہ جائیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان کر کے فوت کر، یعنی ہم فوت ہوں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، تو جب یہ واقعہ ہو گیا اور بہت سارے جادوگروں کو سولی چڑھا دیا گیا یا ان کو قتل کر دیا گیا، اب سرداروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، تو یہ دوبارہ سے فرعون نے پھر دوبارہ سے یہی ظلم و ستم جو ہے وہ شروع کر دیا۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، فرعون سے کہا کہ اتذر موسیٰ و قومہ، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا، یعنی ان کو کچھ نہیں کہے گا، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں۔ تو ان کی فساد سے مراد یہ تھی کہ ہماری بات نہ مانے، تو ہر دور کے فسادیوں، چور ڈاکوؤں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پرامن اور اچھے لوگوں کو ہی برا کہتے ہیں۔ وَيَذَرَكَ، اور تجھے بھی چھوڑ دیں،
و آلہتک اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ تو فرعون ایک تو خود انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے معبود بھی بنا رکھے تھے، اور وہ معبود یا تو اس کے درباری تھے یا پھر بت تھے، اور سب سے بڑا وہ بڑا ظالم خود اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ تو کہنے لگا قالا کہا سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم پھر قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی خواتین کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر پورا غلبہ رکھتے ہیں، یعنی ہم یہ ظلم و ستم ان کے اوپر کر سکتے ہیں۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ والسلام نے جب دیکھا کہ فرعون نے دوبارہ سے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا ارادہ کر لیا ہے اور ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، تو اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اور صبر کی تلقین کی انہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس زمین کا وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو ان قریب وہ تمہیں ضرور اس زمین کا وارث بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار متقین کا ہی ہوتا ہے۔ تو قوم آگے سے کہنے لگی، قالو، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگ ہی کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تأتینا، ہمیں تکلیف دی گئی، ہمیں تکلیفیں دی گئیں اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ تو ہمارے پاس آیا ہے، یعنی تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے، اور تیرے آنے کے بعد بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسى ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دے، یعنی وہ ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور پھر زمین جو ہے اللہ تمہارے سپرد کر دیں گے، تو ان کی ہر چیز کے تم وارث بن جاؤ گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو یا اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد پھر تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی، کہ جب اللہ تمہیں زمین کا وارث بنائے گا، اللہ تمہیں اقتدار دے گا، تو پھر تمہاری آزمائش کا نیا دور شروع ہو جائے گا۔ پہلے تم تکلیفوں کے ذریعے آزمائے جا رہے تھے، پھر انعام و اکرام کے ذریعے اور اقتدار و اختیار کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک قوم تباہ و برباد ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر جو نئی قوم آتی ہے، وہ بھی ایک وقت تک تو مطیع اور فرما بردار رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی بغاوت، سرکشی، اللہ کی نافرمانی اور معصیت، اور وہی گناہ اور وہی ساری چیزیں جو ان سے پہلی قوم کے اندر ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس قوم میں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر ان کا بھی اللہ وہی حشر کر دیتے ہیں جو ان سے پہلی قوم کا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو تباہ کیا، پھر اس طرح قوم عاد کو، پھر قوم سمود کو، پھر قوم صالح کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو، تو یہ اقوام جو ہے آتی گئیں، اور ان کے اندر اللہ کی معصیت پیدا ہوتی گئی، اور وہ اللہ کی بغاوت کرتے رہے، تو ایک ایک کر کے قوم جو ہے وہ تباہ ہوتی رہی۔ ہر قوم کی تباہی کے بعد نئی قوم آئی، اور اس نے بھی پھر وہی کام شروع کر دیے جو اس سے پہلی قوم کے اندر موجود تھے۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، ان ھذا، بے شک یہ تو لساحر علیم، بہت بڑا جادوگر ہے، کوئی ماہر جادوگر ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے، فماذا تأمرون، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا تم رائے دیتے ہو؟
قالو انہوں نے کہا ارجہ و اخاہ، مہلت دے دے اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، وہ ارسل اور بیچ، فی المدائنی شہروں میں، حاشرین ہرکارے، لوگوں کو جمع کرنے والے، یا تو کا وہ لے آئیں تیرے پاس، بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر کو، وجاء السحرۃ اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا اور کہنے لگے ان لنا لاجرا، بلا شبہ ہمارے لیے بہت بڑا معاوضہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے۔ قال فرعون نے کہا نعم ہاں بالکل معاوضہ بھی ہوگا، اجرت بھی ہوگی، وانکم اور بے شک تم لمن المقربین میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو کوئی چیز پھینک پہلے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا پھر ہم ہی کوئی چیز پھینکتے ہیں، یا پھر ہم ہی کوئی چیز پھینکتے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا تم ہی پھینکو۔ فلما القوا جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں، سحروا اعین الناس تو انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر، اور لوگوں کو وہ دوڑتے ہوئے حرکت کرتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے اپنی طرف سے، جو بھی ان کے پاس بڑا جادو تھا وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہ آپ اپنی لاٹھی پھینک دیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ پس یک دیکھتے ہی دیکھتے وہ تلقف نگلنے لگی، وہ ازدہا بن کر نگلنے لگی، ما یافکون ان رسیوں اور ان لاٹھیوں کو، ما یافکون جو وہ جھوٹ کر کر لائے تھے۔ فوقع الحق پس حق ثابت ہو گیا، وبطل اور باطل ٹھہرا، ما کانوا یعملون جو بھی وہ عمل کرتے تھے۔ فغلبوا ہنالکا پس وہ سارے کے سارے جادوگر وہاں پر مغلوب ہو گئے، فغلبوا مغلوب ہو گئے، ہنالکا وہاں پر سارے جادوگر جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا لوٹے، صاغرین ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر، ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر وہ لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور گرا دیے گئے سارے جادوگر، ساجدین سجدہ کی حالت میں، سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا انہوں نے کہا آمنا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بھی تم اس پر ایمان لے آئے ہو، من قبل ان آذن لکم پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر بے شک یہ تو کوئی سازش ہے، مکرتموہ جو تم نے سازش رچائی ہے، فی المدینہ شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم نکال دو اس شہر سے اس شہر والوں کو، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، یعنی اس نے دھمکی لگائی اب قریب تم جان لو گے میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ لأقطعن میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، و ارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، ثم پھر لأصلبنکم اجمعین میں تمہیں ضرور بھی ضرور سولی چڑھا دوں گا سب کو۔ قالوا انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا اور تو نہیں ہم سے انتقام لے رہا، الا مگر اس وجہ سے، ان آمنا بآیات ربنا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں، لما جاءتنا جب وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین اور ہمیں فوت کرنا اس حال میں کہ مسلمان ہوں۔
اسلام کی حالت میں ہمیں فوت کرنا۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم موسیٰ، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تجھے اور تیرے دیگر معبودوں کو چھوڑ دیں، ان کی عبادت نہ کریں۔ قالا، تو فرعون کہنے لگا، سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں، یعنی ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے کہ ہم ان کو یہ سزا دے سکتے ہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر سکتے ہیں جس طرح پہلے کرتے رہے۔ قال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، لقوم ہی اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام، اچھا انجام تو متقین ہی کے لیے ہے، اچھا انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ قالوا، تو قوم کے لوگوں نے کہا، اوذینا، ہمیں تکلیفیں دی گئیں، ہمیں اذیتیں دی گئیں، من قبل ان تأتینا، تیرے آنے سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد، یعنی تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی جا رہی تھیں اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دے، فینظر، پھر وہ دیکھے گا، یعنی جب اللہ تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنائے گا تو پھر وہ دیکھے گا، کیف تعملون، کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کہ تمہارے عمل بھی پچھلی قوم جیسے ہی ہیں، یا تم اچھے عمل کرو گے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں، 2 منٹ باقی ہیں۔ جی، آمنہ جمی۔ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم میرا السلام۔ کوشچن یہ ہے کہ سحر اور جادو کا، یہ دو ٹرمز ہیں، ان میں فرق ہے یا سحر اور جادو ایک ہی چیز ہے؟ سحر اور جادو۔ جادو ہم اردو میں کہتے ہیں اور سحر اس کو عربی میں کہتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق والی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جادو میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جادو ہوتا ہے اور کئی دفعہ نا شوبدہ بازی ہوتی ہے۔ تو شوبدہ بازی میں صرف آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور جو جادو ہوتا ہے، جادو میں بھی چیز کی حقیقت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اب وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھیں، وہ حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں، صرف دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے لاٹھی جب پھینکی تو وہ حقیقت میں اژدہا بنی، اور حقیقت میں ان کی ساری لاٹھیوں اور ساری رسیوں کو کھا گئی، اور پھر وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں اس نے کھائی تھیں، جب دوبارہ وہ لاٹھی بنی تو وہ رسیاں اور جو لاٹھیاں تھیں وہ کہیں نظر نہیں آئیں، وہ غائب ہو گئی اس کے اندر۔ تو یہ حقیقت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ باقی جادو کی کئی ایک قسمیں، مختلف قسم کے جادو ہیں، یہ مختلف کتابوں کے اندر ان کی تفصیلات موجود ہیں کہ جادو کس کس طرح سے اور کیسے کیسے انداز میں ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ خیر۔ جی، چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔